نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام انصر مجید خان نیازی صاحب، صوبائی وزیر پنجاب، حاجی جاوید اقبال چیمہ صاحب، محترم محمد آصف بھٹی صاحب، مرزا فضل الرحمن صاحب، چودھری عبداللہ ممتاز وڑائچ صاحب، خواجہ احمد حنیف صاحب، چودھری غلام صفدر سلیمی صاحب، محترم علامہ ملک نصیر حسین صاحب، اس کے علاوہ آج اس خوبصورت پروگرام کی زینت بنے محترم تسنیم قریشی صاحب، ملک عزیز الحق صاحب، محمد اسلم صاحب، شیخ ندیم خاور صدر ضلع انجمن تاجران، اس کے علاوہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں شریک مختلف کالجز کے پرنسپلز، پروفیسرز، لیکچررز، ڈاکٹرز، وکلاء، ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر، ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن کی مینجمنٹ اور ان کے صدر، فیکٹری اونرز ایسوسی ایشن کے صدر، ہمارے میڈیا کے معزز و محترم بھائی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تشریف لائے ہوئے ریپریزنٹیٹیوز، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ممبران، ریپریزنٹیٹیوز، اور آج کے اس پروقار اور عظیم الشان اجتماع میں شریک بالخصوص خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج سرزمین سرگودا میں ایک ایسی تقریب میں شریک ہو سکیں کہ جس تقریب کا انعقاد اللہ رب العزت کے کلام پاک قرآن مجید کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس مجلس، اس محفل اور اس اجتماع سے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، قرآنک انسائیکلوپیڈیا کے حوالے سے ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی انسائیکلوپیڈیا لکھی گئی ہے جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے تالیف فرمائی، جس کے اندر کم و بیش 5000 بڑے مضامین اور اس کے ذیل میں سب ہیڈنگز 20,000 سے زائد مضامین جمع فرمائے ہیں، اور انسانی ذہن میں کوئی بھی سوال اس کی حیات سے متعلق، اللہ کی تخلیق سے متعلق، ماضی سے متعلق، مستقبل سے متعلق اور حال سے متعلق کوئی سوال بھی اٹھتا ہو تو یہ قرآنک انسائیکلوپیڈیا اس کا جواب قرآن سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک عظیم تحفہ اور نعمت ہے اس دور میں کہ جس کے ذریعے قرآن فہمی، قرآن کی دوستی، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کا علم اور علوم و معرفت کا فیض اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، اور قرآن فہمی کے فروغ میں انشاءاللہ تاریخ اس کا تذکرہ کرے گی
کہ یہ تالیف اپنا کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید بحیثیت کتاب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مختلف لوگ قرآن مجید سے مختلف طرح کے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے برکت کا تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید سے فقط تلاوت کا تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید سے حفظ کا تعلق رکھتے ہیں کہ اسے یاد کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس میں سے کچھ مطالعہ کر کے درس و تدریس کا تعلق اس سے رکھ لیتے ہیں۔ جب کسی کے گھر مواد ہو جائیں تو پھر کل پر یا اس کے اصالے ثواب کی مجالس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو تب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگے تو اس کے سر پہ سایہ کر دیتے ہیں۔ غرض قرآن مجید سے طرح طرح کے تعلق انسان رکھتا ہے، لیکن حاضرین گرامی، بدقسمتی سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد سمجھا۔ جو کچھ ہم قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں وہ بونسز ہیں، وہ اصل نہیں ہے، وہ پھل کا چھلکا ہے۔ ہم وہ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جو اصل پھل اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اتارا ہے اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو پیدا فرمایا تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے اس نے آسمانی صحائف اور کتابوں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے 313 رسولوں پر اللہ رب العزت اپنے صحائف اتارتا چلا آیا اور ان میں سے 4 کو کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ وہ چاہتا تو پیغام تو ہدایت کا ہی ہے، پیغام خیر کاہی کا ہی ہے، حلال اور حرام سے بچنے کا ہی ہے، انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرے، یہی پیغام ہے نا خدا کا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک کا پیغام یہی ہے نا کہ وہ ہمیں پیغام دے دیتا اور اس کو 313 یا 15 صحائف اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر نبی کو نئی کتاب وہ کیوں دیتا چلا گیا؟ ایسی کیا حاجت تھی کہ آسمانی کتابیں ہر نئے دور میں بدلتا تھا؟ اگر بات صرف برائی اور اچھائی میں تمیز کی تھی تو ایک ہی بار مقرر فرماتا اور وہ نازل فرما دیتا، اور پھر بعد ازاں ہر نبی اور رسول اسی ایک کتاب کا پرچار کرتا چلا جاتا۔ اگر بات صرف آخرت میں دوزخ اور جنت کی تقسیم کی تھی، آخرت میں اچھائی اور برائی کی تمیز کی تھی، اگر اجر اور گناہ کی تھی، اگر حرام اور حلال کی بات تھی، تو ایک کتاب بھی بہت ہونی تھی جس کی اشاعت اور جس کی ترویج پھر ہر نبی اور رسول کرتا چلا جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے احکام نہیں بدلے۔ اس کے ہاں جو 1,00,000 سال پہلے حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے۔ اس کے ہاں 1 کروڑ سال پہلے ظلم برا تھا وہ آج بھی برا ہے۔ اس کی دلیل باقی تمام آسمانی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ غریب کا استحصال بائبل میں بھی غلط ہے، قرآن میں بھی غلط ہے۔ معاشی استحصال دیگر کتب میں بھی غلط ہے، یہاں بھی غلط ہے۔ یہاں تک کہ جوا بھی، کھیلنا بھی دوسری کتب میں بھی حرام ہے، قرآن میں بھی حرام ہے۔ بچوں کا قتل، انسانیت کا قتل، ایسے جو موضوعات اٹھاتے جائیں جو غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ ان کتب میں بھی غلط ہے، ان کتب میں بھی غلط ہے۔ پھر ایسی کیا حاجت تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی پر ہر نئے دور پر نئی کتابیں اتارتا چلا گیا؟ اور حاضرین گرامی، کچھ کتب کے اندر یہ انالیسز بھی آیا ہے کہ وہ جو 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں
تو ان کے ایک نبی اور دوسرے نبی کے آنے کے درمیان بھی کم و بیش 100 سال کا فرق ہوتا تھا، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں تو وہ زمانے شیئر کر لیتے تھے. یعنی کوئی نبی 900 سال کا ہوا تو کوئی 700 سال کا ہوا تو کثیر زمانہ شیئر بھی کیا، لیکن اگر ان کے آنے کی ٹائمنگز دیکھی جائیں اور اس کا کیلنڈر بنایا جائے تو ان کے درمیان کم و بیش 100 سال کا فرق ہے. کچھ لوگوں کا اس پہ انالیسز ہے. اور پھر ان کے اوپر کتابوں کی تقسیم. اس سے ایک بات کم از کم یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ صرف پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے اپنی کتابیں نہیں اتاری. اگر مقصود صرف غلط اور صحیح میں تمیز کروا کر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہوتا تو ایک کتاب کافی ہوتی. یہ جو ہر رسول پر نئی کتاب اتارتا ہے، ہر نبی نئے دور میں آتا ہے، اس کی قوم الگ ہوتی ہے، اس کی قوم کے مسائل الگ ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ان کے معاشرتی رواج الگ ہیں. یہ جو ہر نبی اور رسول پر نئی کتاب اتارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ فقط مراد آخرت کے امور نہیں لیتا. یعنی اللہ کا کلام اتارنا، اس سے مراد صرف آخرت میں کامیابی مقصد نہیں ہے، بلکہ ہر آسمانی کتاب جو دنیا میں اتاری جاتی ہے اس کا اولی مقصد اس دنیا میں انسان کو پستی سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندی پر بٹھانا ہے. جو دنیا میں بحثیت انسان کرتا ہے، اس کی پروفیشنل لائف، اس کی سیاسی لائف، اس کی معاشی لائف، اس کتاب کا بنیادی مقصد اس کو اس لائف میں کامیابی دینا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں خستہ حال رہے، آخرت خدا اس کی اچھی کرے گا کیونکہ قرآن پڑھتا ہے. نہیں، قرآن اس لیے خدا نے اتارا ہے تاکہ مسلمان آخرت میں تو اس کو کلمہ طیبہ کی خیرات ملے گی ہی ملے گی، اس دنیا میں بھی وہ قرآن کے ذریعے عزت سے جیے، قوموں پر حکومت کرے، فخر سے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بینگے مسلم جیے، دیگر اقوام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو وہ واپس جرأت سے ان کو جواب دے اور کہے کہ میں اس صاحب قرآن کا پیروکار ہوں جس پر قرآن نازل ہوا تھا. وہ تاجر ہو تو بطور تاجر بھی اتنا کامیاب ہو کیونکہ قرآن سے تعلیم لیتا ہو. سائنسدان بنے تو باقی اقوام کے سائنسدانوں میں سب سے اونچا مقام لے جائے. استاد بنے تو باقی اقوام کے استادوں میں سب سے اونچا مقام رکھے. اگر عالم دین ہو تو باقی آسمانی کتب کے مقابلے میں قرآن کا عالم دین سب سے اونچا بلند مقام رکھتا ہو. اسی طرح کوئی وکیل ہو، جج ہو، منصف ہو، ڈاکٹر ہو، اگر تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے ہے تو پھر وہ اپنی پروفیشنل لائف میں کامیاب ہو. تو مجھے تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا مقصد صرف غلط اور صحیح میں فرق بتانا نہیں ہے. قرآن کا مقصد اس لیے ہے کہ ہر نئے دور میں قرآن خدا اس لیے اتارتا ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور دنیا جیتتے جاؤ. اس کو پڑھتے جاؤ اور دنیا جیتتے جاؤ. مجھے ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آخرت کلمہ طیبہ کی خیرات ہے. وہ حضور نے اپنے غلاموں کو عطا کرنی ہے، لیکن جب ہم دنیا میں جیتے پھرتے ہیں تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں تحفہ کیا لے کر جانا ہے؟ وہاں پہنچیں گے تو حضور آخرت عطا فرمائیں گے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے حضور کے غلاموں کا فرض ہے کہ وہ اس دنیا کو جیت کر تاجدار کائنات کے قدموں میں ڈال دیں. مسلمان ممالک اتنی عزت کمائیں، مسلمان سائنسدان اتنی عزت کمائیں کہ ہر کوئی اس کو فخر سے دیکھے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے. اور حاضرین گرامی، کوئی پوچھے کہ اس کی تصدیق کیا ہے تو حاضرین گرامی اس کی تصدیق یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن اتارا، انہوں نے قرآن کے مقاصد اور غایات کو مؤخر نہیں کر دیا آخرت کے اوپر. آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی قرآن کے جتنے مقاصد تھے ان کو حاصل کر کے کائنات کو دکھا دیا.
اگر کائنات کے اندر سلطنت اسلامیہ تھی تو وہ بھی عطا فرما دی. اگر قرآن کے نزول کے اندر مسلمانوں کی عزت، غیرت اور فتوحات تھیں تو وہ بھی اپنی حیات مبارکہ میں کر کے دکھا دی. اور اگر قرآن کی تعلیمات کے اندر مسلمانوں کا غلغلہ تھا، علم کا شور تھا، علم کا رتبہ تھا، اور دور دور تک مسلمانوں کے علم کے چرچے جانا مقصود تھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روایات کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا. اگر قرآن کی تعلیم کا مطلب درویش بننا تھا، صوفی بننا تھا، اللہ والا بننا تھا، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی قرآن کے ذریعے تربیت کر کے وہ بھی کر کے دکھا دیا. اگر قرآن کا مطلب قرآن فہمی تھا، عالم دین بننا تھا، ترجمان القرآن بننا تھا، خدا کی منشا کو سمجھنا تھا، اس کے اوامر و نواہی میں فرق کرنا تھا، تو انہوں نے صحابہ کو تعلیم دے کر اپنی حیات مبارکہ میں وہ بھی کر کے دکھا دیا. تو جو کچھ قرآن کی غایات میں اور مقاصد میں رکھا تھا اس میں سے کچھ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت پر مؤخر نہیں فرمایا. ہر شے اس دنیا میں حاصل کر کے کائنات کو دکھا دیا کہ یہ قرآن آخرت کے لیے فقط نہیں آیا، یہ قرآن تمہیں دنیا جیتنے کے لیے ملا ہے، یہ قرآن تمہیں دنیا فتح کرنے کے لیے ملا ہے، یہ قرآن تمہیں دنیا میں عزت سے جینے کے لیے ملا ہے، یہ قرآن تمہیں عزت سے رہنے کے لیے ملا ہے. اور اس پر مہر تصدیق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی خود ثبت فرما دی. تو حاضرین گرامی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید سے تعلق فقط آخرت کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ پہلا تعلق دنیا کے لیے ہے. اور اگر کوئی اس سے اصلاح لے کر دنیا نہیں سنوار سکتا تو اس کے لیے آخرت میں بھی حصہ نہیں ہے. تو حاضرین گرامی، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کے علوم سے دوستی کرے، ان میں غوطہ زنی کرے، یہ پھر جاننے کی کوشش کرے کہ اگر میں آج زوال کا شکار ہوں تو قرآن مجھے زوال سے نکلنے کے کیا طریقے سکھاتا ہے. اگر آج میں دنیا میں بے عزت ہوں تو قرآن مجھے واپس عزت پانے کے کیا طریقے بتاتا ہے. اگر آج میں رسوا ہوں تو قرآن مجھے اپنی عزت بچانے کے کیا طریقے بتاتا ہے. آج اگر پاکستان کے پاسپورٹ کی دیگر ملکوں میں عزت نہیں ہے تو وہ کیا طریقہ ہے کہ میرے ملک کی سیاست سنور جائے، قرآن کیا کہتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ میرے ملک کی معیشت سنور جائے، قرآن کیا کہتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ میرے ملک کی معاشرت سنور جائے، قرآن اس پہ کیا کہتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، قرآن سے علم کا ناطہ جوڑنا ہوگا، عقل اور دل کے کانوں کو کھول کر، نگاہوں کو کھول کر قرآن میں غوطہ زنی کرنی ہوگی. قرآن میں علم و معارف کے وہ موتی چن کر نکال لانے ہوں گے جن سے ہم اپنی اس دنیا کو سنوار سکیں. اور اس کے لیے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے یہ عظیم تحفہ تیار کر کے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جو سوال اپنے زوال سے متعلق پوچھنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھ لو، قرآن حل دیتا ہے. تم پھر سے عزت چاہتے ہو تو پوچھ لو قرآن سے، عزت کیسے ملے گی، قرآن حل دے رہا ہے. تم پھر سے وقار چاہتے ہو، علم میں رتبہ چاہتے ہو، سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس چاہتے ہو تو پھر قرآن بتاتا ہے کیا کرو. تزکیہ نفس چاہتے ہو، اپنے اخلاق سنوارنا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں بہتر انسان بننا چاہتے ہو، اچھے رشتہ دار، اچھے باپ، اچھی ماں، اچھی اولاد بننا چاہتے ہو، اچھے وکیل، اچھے منصف جج بننا چاہتے ہو، اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، قرآن کی انسائکلوپیڈیا کھولو اور قرآن بتاتا ہے کہ کیسے بن سکتے ہو. حاضرین گرامی، یہ سب علم ہے کہ اگر قرآن سے نسبت یہ جوڑ لی جائے تو یہ علم نصیب ہوتا ہے. لیکن اور یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم دین ہے. وہ اس لیے کہ دین سے کچھ باہر ہے ہی نہیں.
کیونکہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور دین سے کچھ باہر ہے ہی نہیں، چاہے سیاست ہو، ریاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، قانون ہو، میڈیسن ہو، سائنس ہو، ہر شے دین کا حصہ ہے۔ اور جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دین کی خبر دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، جب اس علم کو حاصل کرنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ اگر آداب بروئے کار لائیں گے تو صحیح معنوں میں یہ علم نصیب ہوگا، اگر ان آداب کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو صرف ذہن اور کانوں کو مصروف کریں گے، وہ علم نصیب ہی نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن مجید کے ذریعے ہماری زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ آئیے ان کچھ آداب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، عالم دین، فقیہ، ولی اللہ ہوئے، بہت بڑا نام ہے آپ کا، اور جو لوگ علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو علم حدیث میں کتنی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید سے علم حاصل کرنے کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ میں نے چاہا کہ وہ آداب آج بیان کر کے کچھ تذکرہ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان علوم سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے علم حاصل کرنے کا پہلا ادب، غور سے دل کے کانوں سے سنتے جائیں، قرآن مجید سے علم حاصل کرنے کا وہ علم جو زندگیاں سنوار دے، پہلا ادب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت قلب، کہ پہلا ادب یہ ہے کہ دل کی طہارت کر لو، دل کو پاک کر لو، دل کو صاف کر لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن مجید کی معرفت تامہ نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے دل کو پاک نہ کر لو۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کے علم کی یا علم نافع کے حصول کے لیے دل کو آلائشوں سے، برے خیالات سے اس طرح پاک کرو جس طرح تم بیج بونے سے پہلے زمین کو پاک کرتے ہو۔ اس طرح علم وہ بیج ہے جس کو تم دل کی زمین میں بونے والے ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ایسا پاک کرو، دل کو ایسا پاک کرو آلائشوں سے، قرآن کے علم سے پہلے، کہ جس طرح تم بیج بونے سے پہلے زمین کو پاک کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت تمہیں قرآن کا صحیح علم نصیب فرمائے گا جو تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ دوسری فرماتے ہیں شے کہ قناعت اور توکل اختیار کرو۔ جب تم علم دین سیکھ رہے ہو تو قناعت اور توکل اختیار کرو کہ تھوڑا کھانے کو ملے تو اس پر بھی راضی ہو جاؤ۔ زندگی میں اگر کوئی وسائل کی فراخی نہ بھی ہو تو راضی رہو، اور نگاہ اس مقصد کی طرف رکھو کہ میں اللہ کے کلام سے علم میں مصروف ہوں، علم کے حصول میں مصروف ہوں، پھر علم تمہاری طرف آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ معرفت علم کے لیے قناعت اور توکل اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر دنیا کی حرص بھی رہے اور اشاعت و ترویج دین بھی رہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چاہو کہ رحمان بھی دل میں رہے اور شیطان بھی دل میں رہے، ساتھ ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ قناعت اور توکل اگر دل میں نہیں ہے تو پھر علم نہیں رہتا دل میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم ترویج و اشاعت دین کے لیے کرو، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اس کے عوض کبھی دنیا طلب نہ کرو، اس کے عوض کبھی دنیا طلب نہ کرو۔ علم کو بیچو مت، علم سے مال کمانے کی کوشش نہ کرو، پھر تمہیں علم اثر نہیں دے گا۔ بھلے پھر لاکھ کتابیں کیوں نہ پڑھ لو، تمہیں وہ علم نصیب نہیں ہوگا جس سے تمہاری دنیا بہتر ہو جائے۔ اور پھر اللہ پاک نے کہ آپ فرما دیجئے اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرا اجر فقط اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی
اس پر اس سنت کو جو ایڈاپٹ کر لے اور اپنے علم کو سکھانے اور سیکھنے پر کسی سے اجر نہ مانگے اور ہر اجر کا متلاشی صرف اللہ کے حضور رہے، پھر علم اثر دکھاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس نے دنیا میں علم سیکھا اور سکھایا، پھر قرآن مجید پڑھا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا تو وہ شخص ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکرانے میں کون سا عمل کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم سیکھا اور علم سکھایا، تیری رضا کی خاطر قرآن کی قرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تو عالم کہلائے، تو نے قرات قرآن اس لیے کی کہ تو قاری کہلائے۔ بس یہ کہا چکا، پھر اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ یہ وہ شخص تھا جو علم کی طرف گیا لیکن مقصد دنیا تھا، تو اللہ پاک اس کے علم کو عبادت تصور نہیں کرے گا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح امام نووی فرماتے ہیں کہ آداب علم بیان کرتے ہوئے کہ علم دین کے حصول سے مقصد کیا ہونا چاہیے انسان کا، اور جو شخص اس علم دین میں طاقت، قوت، اقتدار، عزت یا مال، مذہب کے نام پہ بھی سیاست کرتے ہیں نا لوگ، کبھی مذہب کے نام پر طاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان میں فرقہ واریت ڈالتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں فقط ووٹس کی خاطر۔ کہ جو شخص علم دین میں طاقت، قوت، اقتدار، عزت یا مال و دولت یا دنیا طلب کرے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ جس نے علم دین کو طلب کیا اور یہی حکم آگے پہنچانے کے لیے بھی مصروف رہا، نفس کو عاجز رکھا، تنگی معاش کو برداشت کیا اور صالحین اور علماء کی خدمت میں رہا، اللہ پاک اس کو فلاح عطا کرے گا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کیا ہے؟ حضور کی خلافت اور نیابت علم ہے۔ حضور نے کوئی جائیداد تو نہیں چھوڑی کسی کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں انبیاء کی وراثت کیا ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کئی بار کہتے ہیں نا کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ تمام علماء حضور کے وارثین ہیں علم کے، نہیں حاضرین گرامی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کا نائب اور نیابت رکھنے والا علم میں ہوتا تو وہ ایسا نہ ہوتا، کیونکہ کوئی جب کسی کا نائب ہوتا ہے تو اس کا رنگ جھلکتا ہے۔ تو پھر حضور کی جیسی صفات ہے، کچھ ویسا نظر آنا چاہیے، تو پھر حقیقی معنوں میں نیابت کہلائی جاتی ہے، کوئی کسی کا نائب بنتا ہے۔ حاضرین گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کتابوں سے پڑھے ہی نہیں، ان کو تو خود خدا نے سکھایا ہے، اور جب خدا براہ راست کچھ دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، تو پھر وہ علماء جن پر علم لدنی کا دروازہ ہی نہیں کھلا وہ نیابت رسول میں کہاں سے آ گئے؟ ان کو پھر انبیاء کی علمی وراثت کہاں سے مل گئی؟ علمی وراثت تو وہ ہے کہ جو باطن میں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور پھر وہ تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، وہ در حقیقت انبیاء کے علمی وارث ہیں، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن نصیب تب ہوتا ہے کہ جب علم حاصل کرتے ہوئے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پھر حاضرین گرامی، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، قرآن فہمی کی اس مجلس میں شریک ہیں، کیا اس مجلس میں آنے کا آپ کا مقصد دنیاوی ہے؟ کسی جاہ و منصب کی تلاش میں آئے ہیں، کسی طاقت، شہرت، رتبے کی تلاش میں آئے ہیں؟ کوئی یہاں آپ کو مال دینے والا ہے یا کسی نوکری کی تلاش میں آئے ہیں؟ نہیں، آپ سب کے آنے کا فقط ایک مقصد ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے آئے ہیں، آپ قرآن کی بات کرنے آئے ہیں، قرآن کی بات سننے آئے ہیں۔ حاضرین گرامی، اپنی اللہ کے حضور اہمیت بھی ذرا جانتے جائیں کہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں۔
کہ جس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے طلب علم کی خاطر کہ ہم اہل علم کی مجلس میں جا رہے ہیں، قرآن کی بات سننے جا رہے ہیں، کچھ خدا کی بات سننے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی بات سننے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جیسے ہی رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، اللہ پاک جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو وہ جس نیت سے چلتے ہیں، اللہ پاک اس نیت کا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی سبیل پر ہے۔ جب تک وہ علم کے لیے نکلا رہا، خدا اس کو اپنے راستے میں تصور کرتا ہے۔ آپ جب تک اس علم کی مجلس کو ختم کر کے گھروں میں نہیں لوٹتے، اس وقت تک آپ اللہ کی راہ میں تصور ہو رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں چلتے چلتے اگر طبی موت بھی آ جائے تو اللہ پاک اس کو شہادت تصور کرتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے میں چلتا چلتا اور یہاں تک کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے، اللہ پاک اس کو شہادت تصور فرمائے گا۔ اور آخرت میں قیامت کے روز فرمایا کہ وہ لوگ جو علم کے راستے میں مر گئے، ان کا اور انبیاء کا صرف ایک درجہ ہوگا، کم ہوں گے، کہ جن کو موت علم کے راستے میں نصیب ہو گئی۔ اور حاضرین گرامی، مبارک ہو منہاج القرآن والو، تمہاری تو زندگی علم کے راستے میں گزرتی ہے۔ ایک مجلس نہیں، جب سے منہاج القرآن جوائن کیا ہے، کبھی لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہو، کبھی لوگوں کو اس صاحب قرآن کی طرف دعوت دیتے ہو، کبھی لوگوں کو رحمان کی طرف دعوت دیتے ہو، کبھی لوگوں کو اعتکاف کی طرف دعوت دیتے نظر آتے ہو، کبھی لوگوں کو ظلم سے نجات پانے کی طرف دعوت دیتے نظر آتے ہو۔ جب سے منہاج القرآن جوائن کیا ہے، صبح و شام اس کے راستے میں علم کی دعوت دیتے ہی نظر آتے ہو۔ تو وہ طالب علم جو ایک مجلس کے لیے نکلتا ہے اور اس کے چند گھنٹے مجلس کے جتنے گزرتے ہیں وہ خدا کے رستے پر ہوتا ہے، تو منہاج القرآن والو فخر کرو اپنے مقدر پر کہ خدا نے تمہیں اس تحریک سے وابستہ کیا ہے کہ جب سے منہاج القرآن سے جڑے ہو اور جب تک جڑے رہو گے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ خدا کے ذمہ ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس کے راستے پر ہے، اور اس راستے پر تمہیں موت بھی آ جائے تو خدا شہادت کی موت لکھے گا۔ حاضرین گرامی، آئیے علم کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں نا، تو خدا کا گھر یا خدا کی جگہ کسے کہتے ہیں؟ کیا خدا کی جگہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ کو خدا کے لیے بنایا جائے، یا خدا کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں خدا یاد آ جائے؟ خدا کی جگہ وہ ہے نا کہ جہاں خدا کی یاد ہو، نہ کہ وہ جگہ جس پر نام لکھا ہو۔ حاضرین گرامی، اگر پہلے گھر بنتے خدا کے اور پھر اس کو یاد کرنے والے آتے تو کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل کو نہ چھوڑتے صحرا میں۔ اگر پہلے گھر بنتے تو کبھی سیدنا داتا علی حجویری لاہور ہندوؤں کے مسکن میں نہ آباد ہوتے۔ یہاں تو کچھ اور دیکھتے ہیں، پہلے یاد والے آتے ہیں، پھر بعد میں ان کی جگہوں پر مسجدیں بنتی ہیں۔
پہلے یاد کرنے والے آتے ہیں پھر مسجدیں بنتی ہیں. کہیں خواجہ اجمیر میں جا کر وہاں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس کی یاد کی مجلس سجاتے ہیں, وہاں مسجد بنتی ہے. کہیں بابا فرید اجودن جاتے ہیں اور خدا کی یاد کی مجلس سجاتے ہیں تو وہاں پر بعد ازاں مسجدیں بن جاتی ہیں. اور حاضرین گرامی, یہ اہلیان منہاج القرآن پورے ملک میں, دنیا کے اندر بھی دنیا کے باہر بھی, جا بجا شہروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, خود بتائیں کیا کرتے ہیں. جاتے ہیں, کبھی حلقات درود کی مجلس سجاتے ہیں, کبھی حلقات فکر کی مجلس سجاتے ہیں, کبھی قرآن کی مجلس سجاتے ہیں, یعنی خدا کی یاد کی مجلس سجاتے ہیں, اور بعد میں وہاں پر آپ کے مراکز بنتے ہیں, مساجد بنتی ہیں, اللہ کے گھر بنتے ہیں. حاضرین گرامی, خدا کی جگہ وہ نہیں ہوتی جو اینٹوں گارے سے بنے. جگہ خدا کی وہ ہوتی ہے جہاں پر وہ بستا ہو. جگہ خدا کی وہ ہوتی ہے جہاں پر وہ یاد کیا جاتا ہو, اسے کوئی پکارتا ہو. اور اگر کوئی دیواریں بھی نہ ہوں اور کسی جگہ سے کوئی اپنے رب کو پکارتا ہو, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہو, تو وہ اسی کی جگہ ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے, یعنی اب اینٹوں گاروں کی ضرورت نہیں ہے. میری امت جہاں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارے گی وہی رب کی جگہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا, آپ فرما دیں مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے, کہ چاہے سمت جدھر ہو, جہاں بیٹھو, جہاں خدا کے کلام کی مجلس سجا لو وہی رب کی جگہ ہے. اور حاضرین گرامی, اگر یہی جگہ انسان کا دل بن جائے, یہی جگہ انسان کا دل بن جائے, تو پھر کسی کو اعتراض ہے کہ کوئی کہے کہ میرا دل خدا کی جگہ ہے؟ پھر تو کوئی اعتراض نہیں نا. کہ اگر کوئی کہے کہ ہاں میں تو کبھی خدا کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوتا, ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہوں, اس کے دھیان میں رہتا ہوں, اس کے کلام کے دھیان میں رہتا ہوں, اوامر و نواہی کے دھیان میں رہتا ہوں, اس نے کس شے سے منع کیا ہے وہ سوچتا رہتا ہوں, کس شے کی اجازت دی ہے وہ سوچتا رہتا ہوں. کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سوچتا ہوں کہ حضور چلتے کیسے تھے, حضور بیٹھتے کیسے تھے, حضور کھاتے کیسے تھے, حضور انصاف کیسے فرماتے تھے, حضور بچوں پر شفقت کیسے فرماتے تھے, حضور تجارت کیسے فرماتے تھے. میں تو سوچتا یہ رہتا ہوں. حاضرین گرامی, جو صبح و شام کسی کے خیال میں رہے تو اس کا دل پھر کعبہ نہ ہو تو اور کیا ہو. وہ خدا کی جگہ بن جاتی ہے, خدا کا مسکن بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں جو خیال اٹھتا ہے, ہر خیال بس اپنے مولا کو پکارتا ہے. اس کے دل میں جو سوچ آتی ہے وہ سوچ اپنی ہر رت سے اپنے مولا کو پکارتی ہے. اس لیے پھر بندہ مومن کا دل بھی اس کی جگہ بن جاتا ہے. تو مجلس علم باہر سجے وہ بھی جگہ خدا کی ہے, مجلس علم خیالات میں سجے وہ بھی جگہ خدا کی ہے, اور مجلس علم کسی کے دل میں سجے تو وہ بھی جگہ خدا کی ہے. تو حاضرین گرامی, تو یہ علوم قرآن سے تعلق کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی جگہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں, اس کو اپنی مجلس ڈکلیئر کر دیتا ہوں, اور اس بندے کو اپنے راستے میں ڈکلیئر کرتا ہوں جو علم کی طلب کے لیے نکلا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم افضل ترین عبادت دین کا فہم اور علم حاصل کرنا ہے, اور سب سے افضل دین تقوی اور ورع ہے. کہ جو عبادات میں ہم کئی بار مصروف رہتے ہیں, بہت سی عبادات کرتے ہیں, علم کی طرف دھیان نہیں دیتے. اگر علم نہ ہو تو عبادت کام کی نہیں ہے, کیونکہ 10 سال آپ ایک عبادت کرتے رہیں اور بے علمی کی وجہ سے غلط کر رہے ہیں, تو جب نامہ اعمال کھلے گا تو خالی ہوگا. علم ہو تو تھوڑی عبادت بھی اثر کرتی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ عالم کا رات کو سونا ایک جاہل زاہد کے رات بھر جاگنے سے افضل ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اس نے کب اٹھ کے کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، اور اس نے اثر دکھا دینا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، یہی علم، قرآن مجید کا علم اگر صحیح معنوں میں انسان کو میسر آ جائے تو اس کی نہ صرف دنیا سنورتی ہے، اللہ پاک آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اور جس کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس حال میں ملاقات کرے گا اس سے کہ وہ انبیاء کرام اور اس کے درمیان فقط ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اس لیے حاضرین گرامی، علم حاصل کرنا کچھ نیتوں کے ساتھ ضروری ہے۔ علم حاصل کرو اس نیت سے کہ خدا اس کے نتیجے میں عبادت کی توفیق دے، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ اس کے ذریعے دل میں خشیت الہی پیدا ہو، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ دین کی صحیح فہم نصیب ہو جائے، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ مجھے اچھائی اور برائی میں تمیز میسر آ جائے، علم حاصل کرو اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ میرے حقوق اور فرائض کیا ہیں، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ پتہ ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ پتہ ہو کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ اس رشتہ داروں سے برتاؤ کیسا کرنا ہے، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ تجارت میں حرام اور حلال کی سمجھ آ جائے، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ میں اپنے بھائی اور بہنوں انسانیت سے تعلق رکھنے والوں کی خیر خواہی کر سکوں، ان کا مددگار ہو سکوں، ان کے بازو مضبوط کر سکوں، اپنے ملک قوم کی خدمت کر سکوں، ملت اسلامیہ کی خدمت کر سکوں، پھر ڈوبا ہوا زوال پھر سے عروج میں بدل سکوں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکوں، اس کی محبت پا سکوں، اس کی معرفت پا سکوں، اس کی تجلیات کو اپنے دل میں تمکن دے سکوں، اس کا دیدار کر سکوں، اس کے معرفت میں نہا سکوں۔ اگر ان سوچوں کے ساتھ علم حاصل کرو گے تو تمہارا علم درست ہے، پھر وہ معرفت پیدا کرے گا، وہ پھر ثمربار ہوگا، تمہارے دل میں وہ نور پیدا کرے گا جس کے ذریعے تم دنیا میں پھر جس کام میں ہاتھ ڈالو گے فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ لیکن اگر علم حاصل کیا اس نیت سے کہ عالم کہلاؤں، پروفیسر کہلاؤں، مجھے عزت دی جائے، مجھے عالم جانا جائے، چار بندے جب میں آؤں تو میرے ساتھ چل کر آئیں، مجھے بڑے بڑے القاب سے پکارا جائے، لوگ میرے لیے تعظیم سے کھڑے ہو جائیں، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے جانا جائے، میری تعریف کی جائے۔ اگر علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے تو نہ کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دوزخ میں ڈال دینا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ تمام بزرگ ہستیاں اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں، پھر کہیں خواجہ اجمیر ہیں، کہیں حضور سیدنا غوث العظم ہیں، کہیں داتا علی حجویری ہیں، کہیں بابا فرید گنج شکر ہیں، اور آج کے دور میں ہم کبھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی شخصیت دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن اور علم قرآن سے کیسے ناتا جوڑا۔ یہ لوگ سلطنتوں کے تاجدار نہ تھے، آج آپ کے سامنے شیخ الاسلام کی مثال ہے۔ یہ لوگ سلطنتوں کے تاجدار نہ تھے، یہ مال اسباب کے تاجدار نہ تھے، یہ مل اونرز نہ تھے، یہ آف شورز کمپنیز کے مالک نہیں ہیں، مگر پھر یہ کون سی تاجداری ہے کہ دنیا میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ ان پر واری جاتے ہیں۔ یہ تاجداری علم کی ہے، یہ تاجداری عمل کی ہے،
یہ محبت پولیس کے ذریعے نہیں ڈلوائی جاتی، یہ محبت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ استقبال کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو گھیر کے پٹواری نہیں لاتے، ان کو گھیر کر خدا لاتا ہے اپنے بندوں کی تعظیم میں۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا ڈالتا ہے۔ حاضرین گرامی، وہ محبت، وہ تعظیم جو انسان کے لیے کرتا ہے وہ فانی ہے، کیونکہ انسان بھی فانی ہے، تو وہ اس کی بنائی تعظیم بھی جب عہدہ گیا، رتبہ گیا، شہرت گئی، اس کی تعظیم بھی چلی گئی۔ لیکن جو تعظیم، جو عزت رحمان کسی کے لیے قائم کرتا ہے، تو نہ رحمان فانی ہے، نہ اس کی قائم کردہ کوئی شے فانی ہے، تو جب وہ بھی باقی ہے اس کی عزت بھی پھر باقی رہتی ہے۔ اور پھر جب وہ کسی کے لیے دلوں میں عزت ڈالتا ہے، یہی وجہ ہے کہ داتا علی حجویری کو 1000 سال بیت گئے ہیں مگر آج بھی ہر کوئی، ہزاروں لوگ صبح و شام سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ عزت کسی انسان نے نہیں ڈالی، وہ رحمان نے دلوں میں ڈالی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام آج پوری دنیا کے اندر جو دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، علم کی تعلیم دیتے ہیں، معرفت کی تعلیم دیتے ہیں، خدا خوفی اور خشیت کی تعلیم دیتے ہیں، انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں وہ عزت ڈال دی ہے کہ جو رب نکالے تو نکالے، انسان کے ہاتھوں نہیں نکلتی۔ حاضرین گرامی، یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان علم کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اپنے دل کی تمام بری خصلتیں اور علائشوں کو دور کر لیتا ہے، اور اس طرح دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہے کہ وہ زمین تیار ہو جاتی ہے قرآن کے علم کو اپنے اندر سمانے کے لیے۔ جب پھر قرآن کا علم اس میں سما جاتا ہے، پھر اس سے وہ نور پیدا ہوتا ہے، وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے پھر دنیا فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ قرآن کی آیت کا وہ حصہ ہے جس میں بات ختم کر رہا ہوں اس پر، جس میں عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کو باقی تمام مذاہب پر غالب کر دو۔ عموماً یہی سمجھتے ہیں نا اس سے مراد کیا ہے، مگر حاضرین گرامی آئیے اس کا تحفہ ایک دوسرا معنی لے کر جاتے ہیں۔ یہ معنی اگر مان لیا جائے تو جو لا اکراہ فی الدین اس سے تضاد میں آ جاتا ہے، اختلاف بن جاتا ہے کہ ہر کسی کو آزادی جو دی ہے، تو پھر اس بات سے کیا مطلب ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہر دین پر دین کو غالب کر دو۔ اس کا جواب حاضرین گرامی یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے اور باقی مذاہب کیا دین ہے یا مذہب ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ باقی سب مذاہب ہیں اور اللہ پاک نے اسلام کو دین فرمایا ہے۔ تو اگر بات باقی مذاہب کی ہو رہی ہوتی تو پھر یہ کیوں فرماتا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ باقی ادیان پر غالب کر دو؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باقی مذاہب کی بات نہیں کر رہا، دین اسلام کو غالب کرنا ہے، مگر جس شے پر غالب کرنا ہے وہ باقی مذاہب نہیں ہے کہ سمجھو کہ ہندوازم پر اسلام کو غالب کرنا ہے، کرسچینٹی پر اسلام کو غالب کرنا ہے، جوڈائزم پہ اسلام کو غالب کرنا ہے۔ نہیں، یہاں مذاہب کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو لفظ وہ ادیان استعمال فرما رہا ہے، اور باقی مذاہب ہماری نظر میں دین ہے ہی نہیں۔ دین کیا ہے؟ دین سسٹم کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہندوازم سسٹم ہے یا مذہب ہے؟ کرسچینٹی سسٹم ہے یا مذہب ہے؟ مذہب ہے۔ تو پھر سسٹم کیا ہے؟ کیپٹلزم سسٹم ہے، سوشلزم سسٹم ہے، استحصال نظام ہے۔
کرپشن نظام ہے، بین الاقوامی غنڈہ گردی نظام ہے، بدمعاشی نظام ہے، پیسہ نظام ہے، قتل و غارت نظام ہے، دہشت گردی نظام ہے. تو وہ ان نظاموں کی بات کر رہا ہے کہ وہ اسلام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے لے کر آئے ہیں، اس میں جو نظام تم کو دیا گیا ہے اس کو باقی نظاموں پر غالب کر دو. یعنی جہاں پر دہشت گردی دیکھو وہاں اسلام کے نظام امن کو غالب کر دو، جہاں پر معاشی استحصال دیکھو وہاں پر اسلامی معیشت کے نظام کو غالب کر دو، انصاف کے نظام کو غالب کر دو. جہاں قتل عام دیکھو وہاں پر اسلام جیسے زندگی دیتا ہے اس نظام کو عام کر دو. جہاں پر سیاست دیکھو تو ہر استحصالی سیاست کو غلط کہہ کر اسلام کے عطا کردہ منصفانہ نظام کو غالب کر دو، ان قوانین کو غالب کر دو. معاشرتی تفریق دیکھو تو اسلام کے نظام اخوت کو غالب کر دو. استحصال دیکھو تو اسلامی نظام معیشت کو غالب کر دو. تو در حقیقت یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جو نظام تمہیں اسلام نے دیا ہے قرآن کے ذریعے اس کو غالب کر دو. وہ غالب کیسے کرنا؟ یہ تو سمجھ آ گیا کہ مذاہب کی بات نہیں ہو رہی، غلط نظاموں کی بات ہو رہی ہے. وہ نظام جس کی آپ اور ہم بات کرتے ہیں نا کہ نظام بدلا جائے گا، سر عام بدلا جائے گا، بس قرآن بھی اسی نظام کی بات کر رہا ہے کہ نظام بدلو. اور اس پر اسلام کے نظام کو کیسے غالب کرنا ہے؟ ہتھیار سے نہیں کرنا، دہشت گردی سے نہیں کرنا، لڑ کے نہیں کرنا، فوجوں کے ذریعے نہیں کرنا. پھر کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے ہر نظام کو اپنی زندگی پر نافذ کر لو. اور being a Muslim country, being a Muslim person, being a Muslim man, being a Muslim woman, being a Muslim child, اسلام کے عطا کردہ نظام کو اپنے اوپر یوں غالب کرو. ایک اگر مسلمان تاجر ہو تو نظام تجارت کو اسلام کی روشنی میں ایسے استوار کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ کتنا خوبصورت کام کرنے والا تاجر ہے، تو یہ کس کا پیروکار ہے؟ تو کوئی سننے والا کہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، یہ قرآن کا پیروکار ہے، یہ اس نظام کا ماننے والا ہے. تو پھر آپ کا خود نظام کا فالوور بن جانا پوری دنیا میں اس نظام کو غالب کر دے گا. اپنے پریکٹس کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی کو اجاگر کریں. ساری دنیا کو یہ نہ کہتے رہیں امن والے ہو جاؤ، خود امن پسند بن کر امن کی خصوصیات دنیا کو دکھائیں. خود عالم بن کر علم کی خوبصورتی دنیا کو دکھائیں. خود انصاف والے تاجر بن کر اسلامی تجارت کی خوبصورتی دنیا کو دکھائیں. اور انصاف والے سیاستدان بن کر اسلامی سیاست کا حسن دنیا کو دکھائیں. ایک اچھے اسلامی معیشت دان بن کر اسلامی معیشت کا حسن دنیا کو دکھائیں. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی اچھی خصوصیات کو دیکھ کر دوگر دنیا آپ کے نظام کو ایڈاپٹ کرے گی. اس کو کہتے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جو خوبصورت اقدار اور نظام اسلام نے تمہیں دیے ہیں ان کو اپنا لو تاکہ دنیا بھی اسے فالو کرنے لگ جائے. اگر کوئی نظام اپنے گھر میں ہی پردیسی ہو تو کوئی پردیسی اسے کیوں مانے گا؟ اسلام کے آج 56 دیس ہیں لیکن اسلام کا ہر نظام اپنے دیس میں پردیسی ہے تو کوئی پردیس اسے کیوں مانے گا؟ تو یہ پیغام ہے. میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. قرآنک انسائیکلوپیڈیا ہمیں کیا دیتا ہے؟ قرآنک انسائیکلوپیڈیا اسلام کے انہی نظاموں کی تشریح کرتا ہے. نظام معیشت کی تشریح کرتا ہے، سیاست کی تشریح کرتا ہے، سائنس کی تشریح کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو مطالعے میں لا کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. جس دن ہم نے نافذ کر لیا، وہ آخری بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 برس کی حیات میں جو قرآن نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا. ہم پورا نہیں کر پاتے کیونکہ وہ صحابہ تھے
جو قرآن کہتا تھا اس کو زندگی پہ نافذ کر لیتے تھے۔ ہمیں جو قرآن کہتا ہے وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جس دن ہم نے قرآن کے دیے ہوئے نظاموں کو اپنے اوپر حافظ کر لیا، اپنے دل پر اتار لیا، اپنے علم میں اتار لیا، اپنے ملکوں پہ نافذ کر لیا، اور اسی طرح صحیح معنوں میں ریاست مدینہ نے بھی وجود میں آنا ہے، کیونکہ ریاست مدینہ قرآن کے دیے ہوئے نظاموں کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے آتی ہے۔ اور جس دن یہ کر لیا اس دن پھر قرآن کا وعدہ آج 21ویں صدی میں بھی سچا ہو جائے گا۔ اور جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ خدا پھر ظالموں کو ہٹا کر اپنے بندوں کو برسر اقتدار لاتا ہے، وہ پھر وعدہ تب پورا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو رسوائی ہے امت کی پوری دنیا میں خاری ہے، پریشان حالی ہے، لوگ گھات میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو ہضم کر جائیں، پھر کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھ پائے گا اگر اپنے اوپر سب سے پہلے اسلام کے نظاموں کو نافذ کر لیں۔ یہ پیغام ہے قرآنک انسائیکلوپیڈیا کا، یہ پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے آج کا۔ اس کو اپنے اوپر قرآن کی تعلیمات کو نافذ کریں، اور اس کے لیے عظیم تحفہ قرآنک انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، اللہ پاک اس علم کے نور سے ہماری دنیاوی زندگیاں بھی سنوار دے اور اخروی زندگیاں بھی۔ آخر میں ایک بار پھر میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز اور سرگودا ڈویژن ڈسٹرکٹ کے تمام فورمز کو مبارک دیتا ہوں، ذمہ داران کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمر بھر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔